بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله الذي أعطانا الحرية والصلاة والسلام على رسول البرية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من القتال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. وقول الشاعر: عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے. عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے. عشق میری جان ہے، آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر کر دوں قربان اپنی ساری زندگی. عشق پر کر دوں قربان اپنی ساری زندگی، اور آزادی پر میرا عشق بھی قربان ہے. صاحب الالباب، حاضرین مجلس، میری اس تقریر کا عنوان تو میرے مقابلہ میں شریک معزز میرے بھائیوں نے اپنے الفاظ کو گفتار کی زینت بنا کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے نظریات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرات، یہ بات اظہر من الشمس کی طرح ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. بیعینی حصول آزادی کے لیے حریت پسندوں کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں. خود مختاری کے اس شجر کی آبیاری کے لیے جستجو تو ہر کسی نے کی ہوگی، مگر ریڑھ کی ہڈی کا کردار نبھانے کا شرف صرف اور صرف علماء اہل حدیث کو حاصل ہے. قدرت کی رفعت نے علماء اہل حدیث کو یہ لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھریں گے جتنا کہ دباؤ گے. بقول شورش کاشمیری، یہ بات سراسر ہی غلط ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نے بنایا، بلکہ مسلم لیگ نے تو فقط آفشاں کیا. پاکستان کی آزادی کی اصل بنیاد سید احمد شہید رحمہ اللہ اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی چلائی گئی تحریک اہل حدیث بنی تھی. ملت کا ٹکراؤ جب خداؤں سے ہوا تھا، آغاز بغاوت میرے ہی بزرگوں سے ہوا تھا. حضرات، اگر بات علماء اہل حدیث کی خدمات جلیلہ کی جائے تو آئیے بتلاتا چلوں کہ جذبہ جہاد سے سرشار، جنہیں تاریخ غازی کے لقب سعید سے ذہن نشین رکھے ہوئے ہیں، وہ مولانا عنایت علی غازی اہل حدیث تھے. آزادی کی خاطر 1 سال بلا جرم پابند سلاسل رہنے والے شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی اہل حدیث سے اپنے اہل و عیال اور اہل یانہ اسلام کے توادے پر مامور کرنے والے مولانا ولایت علی آفتاب اہل حدیث تھے. اپنے گھر اور علاقے کو چھوڑ کر مجاہدین حریت کے خادم بننے والے آفتاب مولانا صوفی عبداللہ اہل حدیث تھے. تو پھر میں یہاں یہ کچھ کہوں گا کہ جب ظلم و ستم کے بادل تھے چھائے،
جب ہر طرف تھی ظلمت کی چھائے، اٹھے تھے جو حق کی صدا بلند کرنے، وہ تھے اہل حدیث باطل سے لڑنے، نہ جھکے کبھی باطل کے آگے، نہ رکے کبھی مشکلات کے راہے۔ اور سن لیجئے کہ آزادی کی راہ میں جنہوں نے دی قربانیاں، آزادی کی راہ میں جنہوں نے دی قربانیاں، ہمیشہ رہیں گے یہ قصے زندہ، یہ کہانیاں۔ جناب والا، میرے اسلاف تو وہ ہیں کہ جن کی ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کی شہادت خود سکھوں نے بھی دی ہے۔ ایک عظیم ہستی کی مثال دے کر اپنے موضوع کو واضح کرتا چلوں۔ مولانا جعفر تھانیسری کے بارے میں تاریخ کی معتبر کتاب کالا پانی میں رقم کیا گیا ہے کہ جب انگریز ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر لے جا رہے تھے تو دیکھنے والے نے اس منظر کو دیکھ کر یوں کہا کہ لوگوں، انگریز کے اس جبر و تشدد کو دیکھو اور ان ناتواں جسم والے علماء کے عزم بالجزم کو دیکھو کہ چیونٹی پہاڑ سے ٹکرا رہی ہے۔ لیکن میرا اعتقاد ہے کہ ایک دن ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ضرور رنگ لائیں گی اور انگریز کو اپنا بوریا بستر باندھ کر نکلنا ہوگا۔ حضرات، وقت کی قلت کے پیش نظر اپنے موضوع کو مختصر کرتا چلوں اور اپنے علماء اہل حدیث کے عظیم کردار کو کچھ یوں بیان کرتا چلوں کہ کون اہل حدیث۔ پاکستان کی لاجواب شخصیت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اہل حدیث، آزادی کی خاطر ملک کا دورہ کرنے والے، آزادی کی خاطر ملک کا دورہ کرنے والے محمد فضل الہی اہل حدیث، مولانا فضل الہی اہل حدیث، آزادی کی خاطر تختہ دار پر لڑنے کی زینت لیے ہوئے، آزادی کی خاطر اپنے موقع پر ڈٹ کر تختہ دار پر لڑنے کی کوشش اور مندی ہوئی داڑھی کو ہتھیلی میں تھام کر یہ کہنے والے کہ چل تیری بھی قربانی ہو گئی، مولانا یحییٰ علی عظیم آبادی اہل حدیث، اور اپنی تحریروں سیاسیت اور شاعریت کے ذریعے پاکستان کے قیام میں جدوجہد کرنے والے مولانا ظفر علی خان اہل حدیث، برصغیر کے مختلف علاقوں میں جا جا کر تحریک پاکستان کے حق میں منظم کرنے والی وہ ہستی جو ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں، بانی وفاق المدارس جامعۃ السلفیہ مولانا داؤد غزنوی رحمہ اللہ جیسی ہستی بھی اہل حدیث۔ آخر میں وقت کی قلت کے پیش نظر اپنے علماء کے اس لازوال کردار کو کچھ یوں بیان کروں گا کہ یورپ کی نہ چین کی شہرت کی بات کر، یورپ کی نہ چین کی شہرت کی بات کر، تو علماء اہل حدیث کی قیادت کی بات کر، نفرت کی بات کر، نہ عداوت کی بات کر، تو اپنے اسلاف کی شہادت کی بات کر۔ یوں ہی نہیں ہے ملی یہ آزادیاں ہمیں، تھانیسری اور غزنوی کی ہمت کی بات کر، وہ جن کا نام سن کر لرزتے تھے کفار، محمود اور ٹیپو کی جرت کی بات کر۔ کس نے دیا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا فتویٰ، تو فلسفے کو چھوڑ حقیقت کی بات کر۔ انگریز جن کے نام سے سہمے ہوئے تھے، انگریز جن کے نام سے سہمے ہوئے تھے، سوری و بدالی کی ہمت کی بات کر، سوری و بدالی کی ہمت کی بات کر۔ دور جلی بھی یاد ہے ابن عبدالعزیز کا، شاہ ولی اللہ کے حسن و سیاست کی بات کر۔ کیا زہد تھا مہاجر مکی کی ذات میں، جعفر کی ابوالکلام کی عظمت کی بات کر۔ کتنے ہی شہید ہو گئے اس ملک کے لیے، کتنے ہی شہید ہو گئے اس ملک کے لیے، تو آج ابوالمحاسن کی غیرت کی بات کر۔ ان کے علاوہ اور بھی کتنے نام ہیں، ان کے علاوہ اور بھی کتنے ہی نام ہیں، تو ان صاحبان حق کی جسارت کی بات کر۔ اور شامل ہے جس ترنگے میں علماء اہل حدیث کا لہو، شامل ہے جس ترنگے میں علماء اہل حدیث کا لہو، سلفی تو اس ترنگے کی رفعت کی بات کر، بس رفعت کی بات کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔